السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا۔ الحمدللہ شعبان کا مہینہ یہ موجودہ مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شعبان کے مہینے میں 3000 مرتبہ جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شعبان کے مہینے میں جو شخص 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، جو شخص شعبان کے مہینے میں دن میں اور رات میں، دن میں 100 مرتبہ اور رات میں 100 مرتبہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اب یہ موجودہ مہینہ الحمدللہ شعبان کا مہینہ چل رہا، اب یہ موجودہ جو مہینہ جو چل رہا ہے کہ شعبان کا مہینہ الحمدللہ چل رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آئے، جب شعبان کا مہینہ آئے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو،
اپنے جسموں کو پاک صاف رکھو۔ کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب شعبان کا مہینہ آئے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اپنے نیتوں کو پاک صاف رکھو اور اپنی نیتوں کو حسین بناؤ، خوبصورت بناؤ۔ آج دلان کے اندر جو ہے بھرنی ہوئی سچ، دلان کے اندر حسد بھر کو ہے، ریاکاری بھر کو ہے، جلن بھر کو ہے، نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آئے اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اپنے نیتوں کو پاک صاف رکھو۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسموں کو اور نیتوں کو پاک صاف کروا رہے ہیں۔ جب جسم پاک صاف رہے گا، کپڑے پاک صاف رہیں گے، نیتیں جب ہماری پاک صاف رہے گی تو آگے کی عبادتیں اللہ تعالی ہماری قبول کرے گی۔ جب ہمارے جسم ہی پاک صاف نہیں، نیتیں ہی پاک صاف نہیں، تو ہمارے اعمال، ہمارے اچھے کام کہاں سے درست ہوں گے؟ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا مہینہ آئے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اپنے نیتوں کو پاک صاف رکھو۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی بھی 2 راتیں عید کی ہیں، فرشتوں کی 2 راتیں عید کی ہیں۔ جو آسمان کے جو فرشتے ہیں، زمین کے جو فرشتے ہیں، وہ فرشتوں کی بھی 2 راتیں عید کی ہیں، عید کی اور خوشی کے ہیں۔ پہلی رات کون سی؟ شب برات والی رات جو 15 شعبان کو جو آنے والی ہے، اور دوسری رمضان میں شب قدر والی رات۔ یہ 2 راتیں فرشتوں کی عید کی راتیں ہیں، عید اور خوشی کی راتیں ہیں۔ اور مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے 2 راتیں عید کی ہیں۔ یہ ایک رات عید الفطر والی رات اور دوسری عید الاضحیٰ والی رات۔ سمجھ میں آ رہا بھائی؟ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہیں، ایک عید الفطر والی اور دوسری عید الاضحیٰ والی جو راتیں ہیں، یہ 2 راتیں مومنین کے لیے عیدین اور خوشی کی راتیں ہیں۔ اور میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ شب برات والی رات کو شفاعت والی رات بھی کہتے ہیں۔ شب برات والی رات کو شفاعت والی رات بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو اللہ کے بارگاہ میں دعا کی۔ کس کے لیے دعا کی؟ اس امت کے لیے دعا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 1/3 امت کی اللہ نے بخشش فرمائی۔ پھر 14 شعبان کی رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو 2/3 اس امت کی اللہ پاک نے جو بخشش فرمائی۔ پھر 15ویں شعبان کی رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام امت محمدیہ کی اللہ پاک نے بخشش فرمائی، سوائے چند لوگوں کے، سوائے چند لوگوں کے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں 13 شعبان کی رات، 14 شعبان کی رات، 15 شعبان کی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ 15ویں شعبان کو اللہ پاک نے امت محمدیہ کی بخشش فرمائی، سوائے چند لوگوں کے۔ بخشش تو کی اللہ پاک نے، مگر چند لوگوں کے۔ اس میں سے کون کون لوگ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ شخص ہے جو مشرک ہے۔ پہلا کون شخص ہے؟ مشرک۔ دوسرا کینہ پرور۔ کینہ کسے کہتی؟ دل کے اندر حسد رکھا ہوا ہے، کینہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کی برائی رکھا ہوا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی وہ۔ تو کھلے الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا مشرک اور دوسرا کینہ پرور، کینہ رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ اسی مغفرت نہیں کرتا، بخشش نہیں کرتا۔ ہاں اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشش انشاءاللہ کرے۔
پھر اور ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا مشرک، دوسرا کینہ پرور، تیسرا والدین کا نافرمان۔ کس کا؟ والدین کا نافرمان۔ والدین بولے تو معلوم بھائی اماں بابا ہمارے۔ میرے بھائی علماء اکرام فرماتے ہیں والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہم ان والدین کو آج ہم چھوڑ بیٹھے، والدین کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت قرار دیا گیا۔ جہاں پر قرآن مجید میں اللہ نے نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، اسی نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم بھی دیا۔ آج ہم لوگ والدین کو چھوڑ ڈالے، آج ہم لوگ ماں باپ کو چھوڑ ڈالے، ماں باپ کو بھول گئے آج ہم لوگ۔ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلا مشرک، دوسرا جو ہے دوسرا کینہ پرور، تیسرا والدین کا نافرمان، چوتھا جادو کرنے والا یا جادو کرانے والا۔ بخشش نہیں، جادو کرنے والا عام ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بولو بھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا اس کی بھی بخشش نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوز۔ ذخیرہ اندوز کسے بولتی؟ مال سستا مل گا بول کے لا کے گوڈن میں اسٹاک کر ڈالا۔ مال سستا مل گا بول کے گوڈن میں لا کو اسٹاک کر ڈالا۔ جیسے ہی مال کی قیمت بڑھی پھر جو ہے مال جو ہے گوڈن سے باہر نکال کے لوگوں نے جو ہے وہ بیچا، تو اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوز۔ مال کو ذخیرہ کر کے اندر رکھ کر پھر جب مال کی قیمت جب بڑھ جائے گی پھر اس کو مال کو بیچنے والا، یہ بھی لوگاں کر دی، اس کی بھی بخشش نہیں۔ ہم لوگ سمجھ رہے رہے گا مال نہ جب اندر رکھ ڈالیں گے پھر بعد میں بنیں گے بولو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا۔ کون بھائی؟ میرا بھائی ان چیزوں کو ذہنوں میں رکھیں، سود کھانے والا اس کی بھی بخشش نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا، شراب کا عادی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک صحابی رسول اللہ حضور کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں حکیم کے پاس گیا تھا، میں فلاں حکیم کے پاس گیا تھا، اس حکیم نے مجھے تھوڑی سی دوائی دی اور پھر اس حکیم نے کہا کہ اس دوا کے اندر ایک یا دو قطرے شراب کے ملا لو تو تمہاری بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کیا مجھے اجازت ہے ایک دو قطرے میں شراب کے ملا سکتا ہوں دوائی میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دوائی میں ایک یا دو قطرے شراب کے مل گئے ہوں وہ دوا تمہیں شفا نہیں پہنچا سکتی، اس دوا میں شفا نہیں۔ جب دوائی میں ایک دو قطرے بھی ملانے کی اجازت ہمارے حضور نے نہیں دی تو میرے بھائی لوگ شراب کیسے پیتے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی، زنا کرنے والا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور، چغل خور، چغلی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے، گھروں میں لڑائیاں لگا رہا ہے، بھائی میں جدائی، میاں بیوی میں جدائی، رشتہ داروں میں جدائی، خاندانوں میں جدائیاں ہو گئی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چغل خور کی بھی بخشش نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گستاخ رسول، جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں۔ میرا بھائی یہ جو گناہ جو ہیں اگر سچی پکی اگر توبہ کریں گے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی شب برات والی رات میں اللہ سبحانہ ہوا تعالی ان لوگوں کی بھی اللہ انشاءاللہ مغفرت کرے۔ ذہنوں میں بیٹھ رہا بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی شب برات والی رات آنے والی، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
میرے کمرے میں تشریف لائے، میری باری تھی تو میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ جب رات میں میری آنکھ کسی حصے میں کھلی، رات کے کسی حصے میں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، میرے بستر پر میں نے حضور کو نہیں پایا۔ میں گھبرا کے اٹھی اور حضور کی تلاش میں نکلی۔ میں تلاش کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا، جو مسجد نبوی میں جو قبرستان ہے جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، اس قبرستان میں نے حضور کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اے عائشہ، کیا آپ جانتی ہو آج کی کون سی رات ہے؟ تو اماں عائشہ نے فرمایا اے میرے آقا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج کی رات بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ آج 15 شعبان کی رات ہے، بہت ہی خیر و برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ آج کی رات میں میری امت کے گنہگاروں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب عرب کے اندر ایسے تو بہت سارے قبیلے تھے، اس میں جو بنو کلب جو قبیلہ تھا، اس قبیلے میں بکریاں بہت زیادہ تھی، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے نام لے کر وہ بکریوں کے بالوں کے برابر بخشش کی دعا فرمائی۔ میرے بھائی، پھر نبی پاک حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب برات کی رات آئے، جب شب برات کی رات آئے تو رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آج ہم لوگ کو دلیلہ ہونا نہیں، دلیل ہونا ہوں، دلیلہ پوچھتے ہم لوگ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات میں قیام کرو، رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اب قیام کا مطلب کیا ہے؟ قیام کہتے کھڑے ہونے کو، کیا ساری رات کھڑے ہو کر رہنا کیا؟ تو قیام کا مطلب یہ ہے، قیام کا مطلب یہ ہے کہ ساری رات نفل نمازوں میں گزاریں، یا جو ہے قیام کا مطلب جو ہے قرآن مجید پڑھنے میں گزاریں، ذکر و اذکار کرنے میں گزاریں، تسبیحات پڑھنے میں گزاریں، دعا و استغفار میں گزاریں، ساری رات گزاریں اور پھر صبح جو ہے کیا کریں؟ روزہ رکھیں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں شعبان کی رات میں جیسے ہی سورج جو ڈوب جاتا ہے، جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو گیا، حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان اول پر، پہلے آسمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نزول ہوتا اور ایک منادی ندا کرتا ہے، ندا دیتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی جو ہے مصیبت کو دور کیا جائے، ہے کوئی اپنی آرزو ارمان خواہش مانگنے والا جس کی آرزو ارمان پوری کی جائے۔ صبح تک وہ منادی ندا کرتا ہی رہتا ہے، ندا کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں سارا سال جو ہے اللہ کی رحمت کو تلاش کرتی ہیں، مگر جب شب برات کی رات آتی ہے تو اللہ کی رحمت جو ہے بندوں کو تلاش کرتی پھرتی ہے۔ جیسے شب برات کی رات آتی ہے تو اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی پھرتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جیسے ہی شعبان کی 15ویں رات شروع ہوتی ہے، جیسے ہی شعبان کی 15ویں رات شروع ہوتی ہے، شب برات والی رات میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے 70 لاکھ فرشتوں کو زمین پر نازل کرتا۔ کتنے فرشتے؟ کتنے بھائی؟ 70 لاکھ فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جہاں پر بندے کوئی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو فرشتے ان کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے، ان کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے، صرف نیکیاں لکھی جا رہی، نیکیاں لکھی جا رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا قیامت کے دن بھی وہ فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے، قیامت کے دن بھی وہ فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں نیکیاں لکھنا بند کرو، اب انہیں جو ہے بغیر نیکیاں لکھے جنت میں داخل کرو۔ کس کی برکت؟ شب برات میں کی رات میں عبادت کرنے کی برکت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اللہ کا احسان ہم ادا نہیں کر سکتے، حضور کا ہم احسان ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی رسول گزرے ہیں جن کا نام حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس تشریف لائے، حضور کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی محبت مجھ سے کرتے ہو؟ تو صحابی رسول نے فرمایا بہت زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اچھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں۔ تو حضور نے فرمایا جا کے اپنی ماں کا گلا کاٹ کے لے کے آ۔ تو صحابی رسول تلوار اٹھے چلنے لگے، تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ، میں کسی کے رشتے ناطے توڑنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، میں تیرا امتحان لینا تیرا مقصد تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ چند دن کے بعد یہ صحابی رسول بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار پڑے کہ موت کے قریب ہو گئے، اتنے بیمار کہ موت کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے گئے تو اس وقت یہ صحابی بے ہوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جب ان کا اب یہ مرنے والے ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ حضور یہ کہہ کر چلے گئے۔ جب وہ صحابی رسول کو بے ہوش آیا تو وہ صحابی کہنے لگے کیا نبی میرے پاس آئے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں آئے تھے۔ کیا کہہ کر گئے؟ انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ میرا بھائی یہ صحابی رسول کی محبت پر قربان جائے۔ وہ صحابی رسول نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو اطلاع نہ کرنا اور مجھے دفن کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس گلی میں میرا گھر ہے اس گلی میں یہودی رہتے ہیں، کہ اگر کہیں حضور رات میں آ جائیں تو یہودی کہیں میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اتنی محبت۔ وہ صحابی رسول کا انتقال ہو گیا، رشتہ داروں نے نہلا دھولا کر کفن دے کر دفن نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا گیا۔ صبح میں حضور کو اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف لے گئے، جا کر بہت ساری دعائیں دی، بہت ساری دعا کی وہ صحابی رسول کے لیے۔ آخر میں وہ حضور نے ایک دعا دی، فرمایا کہ اے اللہ تو اس سے ایسے مل کہ تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کیا ہے پروردگار قیامت کے دن تو اسے ایسے مل کہ تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہے اور وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ دیکھو یہ محبت کی علامت۔ تو میرے بھائی ہم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے